بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محترم اس وقت ایک فقیر کے بھیس میں تھے۔ ایک ہاتھ میں کشکول، دوسرے میں عصا پکڑ رکھا تھا۔ ذرا کمر جھکا کر چلتے وہ گشت کر رہے تھے۔ سیاہ سرمئی ریش مٹی سے آلودہ کی گئی تھی اور لباس بھی اس قدر پرانا زیبتن کیا گیا تھا کہ جگہ جگہ سے پھٹا تھا، پیوند لگے تھے۔ ابھی کشکول لیے گزر رہے تھے کہ ایک جانب سے مرد کے چیخ چیخ کر رونے کی آواز آئی۔ فوراً اس جانب کو متوجہ ہوئے۔ خدا خیر کرے، مرد اور اس قدر بزدلی سے آہو بکا، آخر کیا ہوا تھا؟ پھر کئی مردوں کا شور شرابہ اور آوازیں کستی سن کر سلطان محترم کو لگا کہ جیسے کہیں فوتگی ہو چکی ہو، اور مرد زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح چیخ چیخ کر رو رہا ہو۔ سلطان کو تعجب ہوا۔ ایک گلی میں تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھے تو ایک جانب چند لوگ ہاتھ میں پانی کے ڈول بھر کر بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ سلطان محترم نے ایک شخص کو روک کر سوال کیا، اے بھائی، خیریت تو ہے؟ یہ مرد کیوں آہو بکا اور بین کر رہا ہے، اور یہ تم سبھی پانی بھر کر کہاں لے جا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص آمتے ہوئے بولا، اس بیچارے پر قیامت ہی ایسی ٹوٹ پڑی ہے، وہ روئے نہ تو اور کیا کرے۔ جو بھی جاننا ہے میرے پیچھے چلے آؤ، مجھے پانی جلد از جلد تندور تک پہنچانا ہے۔ سلطان محترم حیران ہوئے تھے، لیکن اگلے پل خطرے کی گھنٹیاں ان کو بھی محسوس ہونے لگی تھیں۔ سلطان تیز تیز قدم اٹھا کر ان لوگوں کے پیچھے جانے لگے جو کہ ایک سمت کو بھاگ کر ہاتھوں میں پانی بھر کر جا رہے تھے۔ اگلے پل گلی میں جا کر وہ لوگ بھی غائب ہو گئے، لیکن جہاں جہاں پانی گرا ہوا تھا، سلطان محترم اس پانی کے نشان پر چلتے ہوئے آگے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا۔ لوگ ہجوم کی شکل میں کھڑے تھے اور ہر کوئی آوازیں کس رہا تھا۔ جیسے ہر کوئی پانی لے کر آتا تو فوراً اسے آگے جانے کی اجازت دی جاتی اور ایک مرتبہ پھر ہجوم میں اکٹھا ہو جاتا۔ دور سے ہی دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، سیاہ دھواں، اور اس دھوئیں کی بو سلطان محترم کو خطرہ محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے بے چین ہونے لگے۔ دھوئیں سے یوں بدبو آ رہی تھی جیسے گوشت آگ میں جل رہا ہو۔ یہ بدبو آنا تھی کہ سلطان محترم جلدی جلدی آگے بڑھے اور اس مجمع میں داخل ہو گئے۔ لوگوں کی دکم پہل تھی۔ سلطان محترم اس ہجوم سے ہوتے ہوئے آگے نکل آئے تو جو منظر دیکھا وہیں پر ٹھٹک کر رک چکے تھے، کیونکہ سامنے بہت بڑا تندور تھا۔ یہ اس علاقے کا سب سے بڑا اور قدیمی تندور تھا۔ یہاں پر ایک سکھ خاندان رہا کرتا تھا جن کا پیشہ تندور پر روٹیاں لگانا تھا۔ اس علاقے کے لوگ شروع سے تندور پر بنی روٹیاں کھانے کے بے حد شوقین تھے، اس لیے اتنا بڑا تندور یہاں پر بنایا گیا۔ ایک ہی وقت میں 25 سے 30 روٹیاں اس تندور میں لگ سکتی تھیں۔ وہ تندور زمین میں بنایا گیا تھا اور کافی گہرائی میں بھی تھا، اس لیے جو بھی اس میں روٹیاں لگاتا اپنا بازو کندھے تک مکمل ایک موٹے کپڑے میں لپیٹ کر پھر ہی روٹیاں لگایا کرتا تھا۔ کچھ تو اس قبیلے کے لوگ بھی ایسے تھے کہ گرمی تو گویا ان پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی تھی۔ سلطان محترم فقیر کے بھیس میں وہاں پر کھڑے تھے۔ اتنا بڑا تندور تھا کہ ایک فاصلے پر کھڑے ہونے کے باوجود ان کو تندور کا سیک محسوس ہو رہا تھا۔ تندور کے پاس ایک برا شخص اپنا منہ لپیٹے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ لوگ تندور میں پانی ڈال رہے تھے، بڑھ بڑھ کر پانی کے مٹکے اس میں انڈیلے جا رہے تھے، لیکن تندور کی آگ بجھنے کی بجائے مزید بھڑکتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو لوگوں کو اندر سے آنے والی بو سے کھانسی ہونے لگی تھی۔ وہ شخص رو رو کر کہہ رہا تھا، لوگوں میری مدد کرو، میری بیوی کو بچاؤ، میری بیوی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ نہ جانے اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ وہ آگ میں جل کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لوگوں میری مدد کرو، میری بیوی کو بچاؤ، وہ تو جل کر راکھ ہو گئی۔ دھیرے دھیرے پانی ڈالنے سے آگ تو بجھ چکی تھی، لیکن اب وہاں پر دھواں ہی دھواں تھا۔ سیاہ دھواں ہر سو پھیلنے لگا اور اس شخص کو بھی گھشی کے دورے پڑنے لگے۔ لوگ بے بسی سے اس بیچارے شخص کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بیوی کے تندور میں گر جانے پر رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا۔ سلطان محترم نے وہاں پر موجود ایک شخص سے سوال کیا کہ آخر یہاں پر ماجرا کیا ہوا؟ تو وہ شخص بتانے لگا کہ میں یہاں پر روٹیاں بنوانے کے لیے آتا ہوں۔ اس شخص کی بیوی یہاں پر روٹیاں لگا کر دیا کرتی ہے۔ دونوں میاں بیوی شروع سے یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ پہلے تو سکھ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر جیسے جیسے سلطان محترم نے سلطنت سنبھالی تو یہ لوگ بھی ان کی اچھائی اور اخلاق دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج اس بیچارے کی بیوی روٹیاں لگاتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ بدقسمتی سے تندور آگ سے بھڑک رہا تھا۔ ہم سب نے بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ عورت جل کر مر گئی۔ تندور بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے، وہ شخص بھی ہوش میں آ چکا ہے۔ سلطان محترم وہاں پر کھڑے ایک ایک شخص کو بغور دیکھ رہے تھے۔
جب کچھ لوگ آگے بڑھے اور ایک بڑی سی چادر ہاتھ پر لپیٹ کر تندور کے اندر ڈالی، جو چیز باہر آئی سبھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے، استغفار کا ورد کرنے لگے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مرد بھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو روک نہیں سکا تھا۔ لوگوں کے دل کانپ چکے تھے، بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا گیا تھا کیونکہ وہ عورت جل کر بالکل بھسم ہو چکی تھی۔ ایک سیاہ ٹکڑے کی مانند گویا جیسے گٹھری ہو تندور سے اسے نکالا گیا تھا۔ وہ شخص تو اپنی بیوی کو اس عادت میں دیکھ کر ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ سلطان نے یہ سارا ماجرا دیکھتے ہوئے پھر وہاں سے واپس اپنے محل میں چلے آئے۔ محل میں آ کر سب سے پہلے سلطان محترم یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے اور پھر وہاں سے واپس اپنے محل میں چلے آئے۔ محل میں آ کر سب سے پہلے اپنے شاہی لباس زیبتن کیا اور دربار میں تشریف لے آئے۔ تب تک دربار میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ تندور والے کی بیوی تندور میں روٹیاں لگاتے ہوئے جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ جو بھی یہ بات کر رہا تھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ نہ جانے بیچاری پر یہ کیسی آزمائش آ گئی، اب اللہ تعالیٰ اس کی آگے کی منزلوں کو آسان کرے۔ سلطان محترم نے ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں وہاں موجود ایک سپاہی سے پوچھ گچھ کی جو ان کے بارے میں کافی فکر مندی کا اور تعزیت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سپاہی سلطان محترم کے پاس آیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا، دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت اتفاق تھا، ان دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آج تک اس معاملے پر کبھی تندور والے نے اپنی بیوی کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کی۔ یہ مثالی میاں بیوی تھے، اب اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو صبر دے۔ سلطان محترم کو دال میں کالا ضرور لگ رہا تھا، کہانی جتنی سیدھی دکھائی جا رہی تھی اتنی سیدھی نہیں تھی، بلکہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ سلطان محترم کچھ سوچنے لگے، پھر وزیر کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے وزیر حاضر ہوا تو اس کے کان میں سرگوشی کر کے کچھ کہا۔ وزیر فوراً ساری لا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے پاس دو کم عمر لڑکے تھے، دونوں مسکراتے ہوئے سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان محترم نے ان دونوں کو دیکھا، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی، کیونکہ وہ ان دونوں جڑواں بھائیوں کی طبیعت سے واقف تھے، بچپن سے ہی انتہائی شریر اور ہنس مکھ تھے۔ سلطان محترم اگر ان کی سنگت میں ہوتے تو اکثر مسکراتے رہتے، لیکن ان دونوں نے کبھی بھی سلطان محترم کی ذات پر مزاح کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ ابھی بھی مسکرا کر سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، جناب عالی، فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں جس قدر معصوم دکھتے تھے اتنے تھے نہیں، بلکہ انتہائی شاطر دماغ اور ذہین لڑکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان محترم نے دونوں کو جاسوسی کرنے کے لیے تعینات کر رکھا تھا۔ سلطان محترم ان دونوں لڑکوں سے تمام تر معاملہ گوش گزار کیا اور پھر ان دونوں لڑکوں سے کہا کہ تم اس تندور والے کی دکان پر جاؤ اور جا کر اس کی مدد کرو، اس کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے تندور پر کام والے لڑکوں کی ضرورت ہو۔ وہ دونوں لڑکے سلطان محترم کی تمام تر بات سننے کے بعد سلطان محترم کو سلام پیش کرتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ اپنا حلیہ بالکل عام لوگوں جیسا بنایا اور اس کی دکان پر پہنچ گئے۔ سلطان محترم کو انتظار تھا کہ اگلے روز وہ لڑکے آ کر کیا خبر سنائیں گے۔ فی الحال تو وہ شخص اپنے تندور کی وہ بڑی سی قدیمی دکان بند کر کے گھر میں ہی رہا۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، لیکن پھر جب وہ اپنی دکان پر آیا تو دونوں لڑکوں کو اپنی دکان کے باہر کھڑا پایا۔ ماتھے پر بل پڑ گئے تو وہ دونوں لڑکے اسے کہنے لگے کہ ہم دونوں ہی بھائی ہیں، ہمیں کام کی ضرورت ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ تو اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہے، یقیناً آپ کو اپنے تندور پر اب دو لونڈوں کی ضرورت تو لازمی ہوگی۔ اگر آپ ہمیں اپنی مدد کرنے پر کچھ اجرت دے دیں گے تو ہم غریبوں کے گھر بھی چولہا جل جائے گا۔ تندور والے نے یہ سنا تو کچھ سوچ میں پڑ گیا، پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب دونوں لڑکوں نے اسے باتوں سے بہلایا پھسلایا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اپنے تندور پر کام کے لیے تو رکھ لوں گا، لیکن میں تم لوگوں کو اجرت نہیں دے سکتا، 2 وقت کھانے کے لیے روٹی دے دوں گا، وہی کھا لیا کرنا۔ دونوں لڑکوں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ جیسے راضی ہوں۔ وہ شخص بھی مسکرا چکا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ دونوں لڑکے اس کے تندور پر کام کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے واپس آ جایا کرتے تھے۔ مسلسل 2-3 دن سے وہاں پر جاتے ہوئے وہ سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہو۔ سلطان محترم نے سوال کیا تو دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگے، سلطان محترم اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کریں۔ سلطان محترم نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا، سلطان محترم اگر گستاخی معاف ہو تو مجھے لگتا ہے یہ برا شخص سچ مچ میں اپنی بیوی کے مرنے کے بعد کافی اداس ہو چکا ہے، کیونکہ ہم جیسے شاطر دماغ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ ہیں لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اتفاق ہو اور اس کی بیوی تندور میں جل کر مر گئی۔ اس پل سلطان محترم کے ماتھے پر بل آیا تھا۔ گھور کر ان 2 لڑکوں کو دیکھنے لگے۔ اگلے ہی پل کہنے لگے، جو حقیقت میں اپنی آنکھوں سے دکھ رہا ہو
وہ تم لوگ نہیں جانتے، اس لیے آج رات تم تندور کی دکان پر ہی رہو گے اور جو کچھ بھی دیکھو گے سنو گے مجھے آ کر بتاؤ گے۔ سلطان محترم کا حاکمانہ لہجہ سن کر دونوں لڑکے تھوڑا گھبرا سے گئے تھے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور ماتھے پر چمک رہے پسینے کی بوندوں کو دیکھ کر سلطان محترم نے اپنے تخت کو چھوڑا تھا۔ چلتے ہوئے لڑکوں کے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا ہوا، یہ گھبراہٹ کیوں؟ وہ لڑکے کہنے لگے کہ سلطان محترم آپ کا کہنا سر آنکھوں پر، لیکن ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے اس جگہ پر۔ سلطان محترم بولے، کیسا خوف؟ کہنے لگے کہیں وہ عورت تندور سے نکل کر ہمیں بھی اس تندور میں نہ کھینچ لے۔ ان کے یہ الفاظ سننے تھے کہ پیچھے کھڑے دربانوں کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی، لیکن سلطان محترم کا احترام کرتے ہوئے اگلے پل اپنا چہرہ بے تاثر کر چکا تھا۔ سلطان محترم نے اپنے چہرے کو بلا تاثر رکھا، پھر فرمانے لگے، ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنے محل کے لیے نئے جاسوس تعینات کر لینے چاہیے۔ لیکن دونوں اگلے پل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ گستاخی معاف سلطان محترم، ہم تو بس یوں ہی کہہ رہے تھے، ابھی جا کر آپ کے لیے بہتر خبر لاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ سلطان محترم گہری سانس خارج کر کے آنکھیں موند چکے تھے۔ جب بھی سلطان محترم آنکھیں بند کرتے تو ایک مرتبہ پھر وہ تندور اور آگ نظروں کے آگے کسی منظر کی طرح جلنے لگتی۔ دل میں بے چینی اور الجھنیں موجود تھیں، کچھ تو تھا جو بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس رات وہ دونوں جاسوس وہی تندور پر ہی سوئے تھے۔ رات کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ صبح دونوں ہانس باختہ تھے، دربار میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی حالتیں اس قدر خراب تھیں کہ سلطان محترم بھی تشویش کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بہت بری حالت میں دربار میں آئے تھے۔ اس وقت سلطان محترم وہاں پر لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ آج کا دن دربار میں عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس وقت دربار میں عورتیں موجود تھیں۔ جیسے ان دو نوجوان لڑکوں کو دربار میں داخل ہوتے دیکھا تو اگلے پل اپنے چہروں کو ڈانپنے لگی۔ سلطان محترم نے ان دونوں لڑکوں کو یوں خاص باختہ حالت میں آتے ہوئے دیکھ کر دربار میں عورتیں موجود ہیں پھر بھی داخل ہونے پر شدید برہم ہوئے، مگر ان دونوں کی جو حالت تھی انہیں کچھ کہہ بھی نہیں پائے تھے۔ وہ دونوں ہانپتے کانپتے سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ گوش گزار کیا سن کر تو ایک پل کو سلطان محترم کے ماتھے پر بل گہرے ہو چکے تھے۔ ایک ہی پل اپنے پاس دو سپاہیوں کو بلایا اور فوراً حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر 2 دن تک اس تندور والے کی بیوی کی قبر پر نگرانی کرو۔ وہ دونوں سپاہی حیران تھے کہ آخر قبر پر نگرانی کرنے سے سلطان محترم کا کیا مقصد تھا، لیکن پھر بھی سلطان محترم کے حکم پر سر جھکاتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ سبھی خواتین کے مسائل کو سننے کے بعد ان دونوں لڑکوں کو سلطان محترم اپنی خدمت میں بلایا اور انہیں ایک مرتبہ پھر یہی حکم دیا کہ آج کی رات ایک مرتبہ پھر تم وہیں پر گزارو گے۔ دونوں کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی ان دونوں لڑکوں کو اس قدر گھبرایا ہوا اور ڈرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں لڑکوں کا کہنا تھا کہ کل رات بڑی مشکل سے وہ تندور کی دکان تک رسائی حاصل کر پائے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوئی تو ان 2 لڑکوں نے تندور والے سے کہا کہ ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تندور والا کہنے لگا کہ یہ تندور ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، بہتر ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو تندور کے پاس سونے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں لڑکے ضد کرنے لگے کہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہم روزانہ بہت دور سے سفر طے کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، اس لیے آج کی رات ہم یہیں رہیں گے۔ مگر وہ تندور والا کافی سخت مزاج تھا، کہنے لگا کہ یہ تندور میں تم لوگوں کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتا، کہیں یہاں پر کچھ چوری ہو گیا تو۔ یہ سن کر وہ دونوں جاسوس اس وقت تو وہاں سے چلے گئے، مگر ایک جاسوس نے بڑے ہی شاطر طریقے سے اس تندور والے کی جیب سے تالے کی چابی لے لی۔ وہ شخص جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوا تو اگلے پل دونوں نے تندور کی دکان کا دروازہ کھول دیا اور پھر تندور میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کا کہنا تھا کہ ہم تندور میں ایک جانب کو لیٹ گئے۔ تندور کا سیک ابھی بھی اس کمرے میں محسوس ہو رہا تھا، نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی ایک جاسوس دکان سے باہر نکلا تاکہ ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو بھگو سکے، جبکہ دوسرا اس تندور میں اکیلا تھا۔ پیچھے بچ جانے والے نے کہا کہ جیسی میں وہاں پر اکیلا ہوا تو مجھے وہاں پر رونے کی آوازیں آنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت ہو اور سسک سسک کر رو رہی ہو۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھا، آس پاس دیکھنے لگا، لیکن اس دکان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اس نے دوسرے بھائی کو اس بارے میں بتایا تو وہ یقین کرنے سے قاصر تھا، کہنے لگا کہ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو، تم جان بوجھ کر یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، خاموشی سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگے تو چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی درد سے چیخ چلا رہا ہو، رو رہا ہو۔ وہ دونوں گھبرا کر اٹھ گئے۔ گھبراہٹ سے دونوں کی حالت خراب ہو چکی تھی، لیکن چیخنے چلانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔
دونوں نے مذاق میں یہ بات کہی تھی کہ کہیں تندور سے وہ عورت نکل کر ان کو اندر نہ کھینچ لے، لیکن انہیں لگا کہ جیسے وہ وقت قبولیت کا تھا۔ سچ مچ کی آوازیں سن کر وہ دونوں لڑکے گھبرا کے مارے خوف کے کانپنے لگے۔ ابھی وہ خوف سے وہاں پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک زمین میں موجود تندور سے جلتے ہوئے کوئلے باہر کو گرے۔ دونوں لڑکے چیختے چلاتے وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے۔ سلطان محترم کو آ کر یہ سب کچھ گوش گزار کرنے لگے۔ سلطان محترم سے وہ دونوں لڑکے کہنے لگے، محترم، ہمیں لگتا ہے کہ اس تندور میں اس جلی ہوئی عورت کی بدروح سما چکی ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ جو لوگ جل کر مر جائیں ان کی روح یوں ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ دونوں اس طرح کے الفاظ ادا کر رہے تھے جبکہ سلطان محترم اگلے ہی پل بڑی گھمبیر آواز میں ان دونوں کو وہاں سے بھیج چکے تھے۔ پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس تندور والے کو یہاں پر بلا کر لاؤ۔ جاسوسوں کا کام اتنا ہی تھا۔ سلطان محترم جو جاننا چاہتے تھے جان چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تندور والا وہاں پر حاضر ہو چکا تھا۔ تندور والے کو جس طرح دربار میں داخل کیا گیا، باقی لوگ بھی اس شخص کے دربار میں حاضری دیکھنے کے لیے وہیں پر چلے آئے تھے۔ لوگ آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، ایسا کیا ہوا ہے جو سلطان محترم نے اس تندور والے کو یوں سپاہی بھیج کر اپنے دربار میں بلایا ہے۔ وہ برا شخص سفید ریش اور درمیانے سے قد کا مالک تھا۔ سلطان محترم نے جب اس شخص کو اپنے سامنے دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگے کہ تمہاری بیوی کی موت کیسے ہوئی؟ یہ سن کر وہ رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان محترم، میری بیوی تندور میں جل کر مر کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ سلطان محترم نے وہاں پر باقی لوگوں سے سوال کیا، ان سبھی لوگوں کو دربار میں آنے کا کہا جو روزانہ اس سے روٹیاں بنوایا کرتے تھے۔ سبھی لوگ وہاں پر حاضر ہوئے تو سلطان محترم نے پھر یہی سوال کیا کہ کتنے لوگوں نے اس وقت ان کی بیوی کو تندور میں گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے، سلطان محترم، اس وقت ہم تندور پر موجود نہیں تھے۔ ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے تھے کہ جب چیخو پکار کی آواز سن کر اس کی جانب دوڑے چلے گئے۔ اس عورت کے تندور میں گر جانے کا گواہ صرف اور صرف وہ تندور والا خود ہی تھا۔ دوسرے کسی بھی شخص نے تندور میں گرتی ہوئی اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ سلطان محترم نے اس تندور والے کی طرف دیکھا تو وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا، سلطان محترم، اس طرح کے سوالات پوچھ کر آخر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری بیوی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مگر اگلی پل سلطان محترم نے شاہی سواری تیار کرنے کا کہا اور اس شخص کو بھی اپنے ساتھ قبرستان لے جانے لگے۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ ہم تمہاری بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، کہنے لگا، سلطان محترم، میری بیوی کئی روز پہلے ہی دفنائی جا چکی ہے، اب اس کی قبر کھول کر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ سلطان محترم نے اگلے پل سادگی سے کہا، ہاں، میں قبر کھول کر دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری بیوی کی وفات کیسے ہوئی۔ یہ سن کر ہر کوئی سرگوشیاں کرنے لگا کہ سلطان محترم یہ سب کچھ کیا کرنے والے تھے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ قبر میں دفنائے جانے کے بعد کسی انسان کو قبر سے نکالا نہیں جاتا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ لیکن سلطان محترم نے سر جھٹک کر ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر قبرستان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر پہلے گورکن موجود تھے، سپاہی بھی تھے، وزیر بھی اور اس علاقے کے لوگ بھی تھے۔ جب قبر کھودی گئی تو ایک مرتبہ پھر سیاہ رنگ کی پوٹلی نما لاش وہاں پر تھی۔ سلطان محترم نے اپنی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھا جو بالکل جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ سلطان محترم نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے باہر نکالا جائے۔ اس پوٹلی کو باہر نکال کے سامنے رکھا گیا۔ لوگ ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے، استغفار کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیسی بھیانک موت ہے اس خاتون کو۔ وہ شخص ایک مرتبہ پھر روتے ہوئے اپنی بیوی کا نام لیتا گش کھا چکا تھا۔ لیکن جب سلطان محترم نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس راکھ کو ٹٹولنا شروع کیا تو جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک خاص چمڑے سے بنائی گئی پوٹلی تھی جو جلتی رہتی تھی، راکھ بنتی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی پرتیں محفوظ رکھتی تھی۔ سلطان محترم نے اپنے ہاتھوں سے پرتوں کو کھیڑا تو اندر سے پتھر ہی پتھر نکلے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ سلطان محترم نے اگلی پل پاؤں کی ٹھوکر مار کر اس تندور والے بے ہوش شخص کو اٹھایا تھا۔ ٹھوکر کھا کر وہ قبر میں گرنے والا تھا کہ فوراً ہوش میں آ گیا، ڈر گیا، کہنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا؟ میری بیوی کی راکھ میں یہ پتھر کہاں سے آ گئے؟ لوگ سوالیہ نظروں سے سلطان محترم کو دیکھ رہے تھے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ تو اسے اس عورت کی بقیات سمجھ رہے تھے۔ سلطان محترم نے اس تندور والے شخص سے کہا کہ تم حقیقت بتاؤ گے یا پھر تمہیں اس قبر میں زندہ درگور کر دیا جائے۔ وہ گھبرا گیا، پہلے تو جھوٹ بولنے لگا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تو آنکھوں میں آنسو لے آیا۔
روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں سب کچھ سچ بتاتا ہوں، لیکن خدارا میری جان کی امان ہو، میری جان کی امان سلطان محترم، مجھے کچھ مت کہیے گا۔ سپاہیوں نے اس تندور والے کو پکڑ لیا تھا جو کہ اب سب کو اپنے تندور کی دکان پر لے آیا تھا۔ سلطان محترم نے اپنے ساتھ آئے دونوں جاسوسوں کی طرف اشارہ کیا تو دونوں تندور کی جانب آگے بڑھے۔ جہاں پر تندور کا منہ کھلا تھا وہیں پر دائیں جانب دونوں لڑکوں نے اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر وہاں سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا سا ہی کھودا تھا کہ انہیں ایک دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر ایک کمرہ بنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سسکیوں کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ سپاہیوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت تھی جس کی عمر 35 سے 36 سال تھی۔ اس عورت کو باہر لایا گیا لیکن وہ مکمل طور پر بے حجاب تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ بالکل سرخ ہو چکی تھی، گویا اس کے وجود کی اوپری جلد اتر چکی ہو۔ خون اس کی پورے وجود سے ہلکا ہلکا رس رہا تھا۔ وہ جھلس چکی تھی۔ سپاہی جو اس کمرے سے نکل کر آئے تھے باہر نکل کر ایک جانب کو نیم بے ہوشی میں گر گئے۔ فوراً ان کو پانی پلایا گیا۔ یہ عورت بس روتے ہوئے پانی ہی مانگ رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اور ہانپتا دیکھ کر سب سے پہلے اسے پانی پلایا گیا۔ وہاں پر اس عورت کو فوراً پردے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ برا شخص پہلے تو سکتے کی کیفیت میں سب کچھ دیکھتا رہا، پھر وہاں سے بھاگنے لگا، مگر سلطان محترم کے سپاہی چوکنا کھڑے تھے۔ اگلے پل اس شخص کو پکڑ لیا گیا تھا۔ سپاہیوں کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں اس قدر شدید گرمی اور حبس تھی کہ ہم چند سیکنڈ کے لیے بھی یہاں پر نہ رہ سکے۔ نہ جانے یہ عورت وہاں پر کتنے وقت سے رہ رہی تھی۔ تبھی تو جیسے جیسے تندور پر روٹیاں بنائی جاتی تھی، کام کیا جاتا تھا، وہ حبس اور تپش زمین میں اس کمرے میں جاتی تھی جہاں پر وہ عورت کئی روز سے بیٹھی ہوئی اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی تھی۔ اس متاثرہ عورت کے وجود پر لیپ لگا دیا گیا تھا۔ شاہی طبیبہ کا کہنا تھا کہ اس عورت کو ٹھیک ہونے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی، یہ بھوکی ہے۔ سلطان محترم نے فوراً تازہ دودھ اس عورت کے لیے بھجوایا اور کہا کہ اسے ہر ممکن کوشش کر کے بچایا جائے۔ اس بوڑھے شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا تو وہاں پر لوگوں کا مجمع سا لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا شہر ہی یہاں پر امڑ آیا ہو، جو سننا چاہتا ہو کہ اس تندور والے بوڑھے شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ شخص زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ جب سلطان محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی بھی وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، سلطان محترم میری جان کو بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ مگر سلطان محترم انتہائی غصے میں دکھائی دیتے تھے۔ اس سے سوال کرنے لگے کہ سچ سچ بتاؤ۔ وہ شخص رونے لگا، پھر کہنے لگا سلطان محترم مجھے اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت تھی، میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ گزارا تھا۔ اس نے مجھے اولاد پیدا کر کے نہیں دی، لیکن میں نے دوسری شادی تک نہ کی، حالانکہ اسلام میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت بھی تھی، لیکن میں نے اسی کو ہی اپنا ہم سفر جانا۔ اتنے سال ساتھ رہنے کے باوجود جو حقیقت مجھ پر میری بیوی کے بارے میں کھلی وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اور میری بیوی دونوں ہی غیر مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ہم نے اپنا ایمان اسلام بنا لیا، ہم اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں 5 وقت کا نمازی ہو گیا، قرآن پاک بھی پڑھنا سیکھنے لگا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن ایک عرصے کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری بیوی کو اب عبادتوں میں کچھ خاص دلچسپی نہیں رہی۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا، مگر میری بیوی نماز پڑھنا چھوڑ چکی تھی۔ میرے کہنے پر کبھی کبھار پڑھ لیتی، لیکن اسے یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ وہ یوں ہی اپنے لب ہلاتے رہتی۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی کو قرآن پاک پر انگلی پھیرتے ہوئے دیکھا تو میرے ماتھے پر بل آ گئے، کیونکہ اس کی انگلی کہیں اور چل رہی تھی اور نظریں کہیں اور۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بلند آواز میں قرآن پاک پڑھو تاکہ میرے کانوں تک آواز آئے، لیکن وہ خاموش ہوگی، کہنے لگی مجھے بلند آواز میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ لیکن پھر میرے ڈانٹنے پر وہ بالکل خاموش ہو گئی، وہ تو قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس کے عقیدے پر تشویش ہونے لگی، میں نے اسے سوال کرنے لگا، اسے ڈانٹنے لگا، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تو اپنے مذہب سے ہی پیار ہے، میں سابقہ مذہب پر ہی خوش ہوں، مجھے اسلام قبول ہی نہیں کرنا۔ مجھے شدید صدمہ آیا کہ اتنے سالوں سے میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا، تو میری بیوی ہو کر بھلا کیسے کسی غیر مذہب پر قائم رہ سکتی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا، بہت مارا، لیکن وہ اپنے عقیدے سے نہ پھری، کہنے لگی کہ تم خود کو مسلمان کہتے ہو اور یہ ظلم و جبر کرتے ہو۔ مجھے یہ بات اس قدر غصہ کر گئی کہ میں غیرت اور انا میں جلنے لگا۔ اپنی بیوی کو اگر سب کے سامنے سزا دیتا تو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے اور خبر آپ تک پہنچ جاتی، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو اپنے تندور کے نیچے موجود ایک کمرہ جہاں پر میں اکثر لکڑیاں رکھا کرتا تھا جو کہ بارش کی وجہ سے گیلی ہو جاتی،
تندور کے سیک سے وہ وہاں پر پڑی پڑی سوکھ جایا کرتی تھی۔ وہاں پر اپنی بیوی کو بند کر دیا اور زمینی دروازے پر مٹی ڈال دی۔ یہ بھوکی پیاسی وہاں پر قید رہی۔ میں اس کے مر جانے کا انتظار کرتا رہا۔ سلطان محترم نے یہ سنا تو اگلی پل ان کے چہرے پر غصہ دیکھ کر پورے دربار ہی کانپ اٹھا، جو وہ کسی شیر کی مانی چنگاڑ کر اٹھے تھے اور پوری قوت سے تھپڑ اس شخص کے منہ پر مار دیا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایک غیر مذہب عورت کو جبرن اسلام قبول کروانے کی؟ اسلام میں جبر ہے ہی نہیں، نہ ہی اسلام تلوار کے زور پر عالم دنیا میں پھیلا ہے۔ اگر تم اپنا اخلاق اچھا رکھتے، اپنی بیوی کو پیار سے سمجھاتے تو وہ تمہارے اخلاق دیکھ کر ہی متاثر ہو جاتی۔ بہرحال تم نے جو کیا وہ ظلم تھا، اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ تم نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا ہے کہ تم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم نے ایک عورت پر ظلم کیا ہے، تمہاری بدولت وہ عورت جلس کر آج اس نوبت تک پہنچ چکی ہے۔ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تمہیں بھی دردناک موت دی جائے۔ سلطان محترم کی بات سن کر پورا دربار ہی گویا سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا۔ سلطان محترم نے وہاں پر موجود سپاہیوں کو بلوایا، پھر اس متاثرہ عورت سے بھی سوال کیا کہ کیا تم اپنے شوہر کے لیے دل میں نرمی رکھتے ہو؟ تو وہ رونے لگی، بول تو سکتی نہیں تھی۔ سلطان محترم نے اس شخص کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جو اسے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک چکے تھے۔ ہر کوئی اس شخص کی اس طرح کی موت سے عبرت حاصل کر رہا تھا، ملامت کر رہا تھا، جبکہ وہ عورت کئی ماہ کے علاج کے بعد کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ سلطان محترم کے محل میں کنیز بن کر رہنے لگی۔ جب اس نے سلطان محترم کا اخلاق کردار دیکھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سلطان محترم کی سحر انگیز آواز سنتی تو کئی گھنٹے کھڑے رہ کر وہ تلاوت سنتی رہتی۔ ایک روز ملکہ اول کے پاس آئی، کہنے لگی کہ مجھے بھی ایسے پڑھنا سکھائیے، میں بھی قرآن پاک کو بلند آواز میں پڑھنا سیکھنا چاہتی ہوں۔ ملکہ اول حیران ہوئی تھی، لیکن مسکرا کر اس خاتون کو وضو کر کے آنے کا کہا، پھر قرآن پاک پڑھنا سکھایا۔ سلطان محترم اور ملکہ اول کے اخلاق کو دیکھ کر وہ کنیز صدق دل سے اسلام قبول کر چکی تھی۔ وہ دونوں کم عمر جاسوس جنہیں سلطان محترم نے وہاں پر بھیجا تھا، جب وہ بھاگ کر تندور سے آنے لگے تھے تو ایک دم سے گویا زلزلہ سا آیا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک نشانی تھی۔ زمین کانپنے لگی تو دونوں نے دیوار کا سہارا لیا۔ تبھی ایک لڑکے نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے زمین پر دراریں محسوس ہونے لگی۔ ان دراروں کو دیکھ کر اسے کچھ شبہ سا ہونے لگا۔ آگے بڑھ کر دیکھا اور زمین پر پاؤں مارا تو صاف محسوس ہوا نیچے ایک خلا موجود ہے۔ دونوں لڑکے ہی بڑے متعجب ہوئے تھے اور آخر ساری حقیقت سلطان محترم کے گوش گزار کر دی تھی، جبکہ وہ تندور کی دکان یوں ہی بند ہو گئی۔ اب جو بھی اس تندور کے قریب سے اکثر گزرتا تو ایک خوف سا محسوس کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ عورت زندہ ہے، لیکن اس تندور کو لے کر طرح طرح کی افواہیں پھیلنے لگیں۔ دوبارہ کوئی بھی اس دکان کو خریدنے نہ آیا، نہ ہی اس تندور کو توڑ کر وہاں پر کوئی ساز و سامان کی اشیاء کو رکھا گیا۔ مگر ہاں، سلطان محترم مطمئن تھے کہ ان کی بدولت ایک اور غیر مذہب خاتون دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔